گئے نہ سونا آقا نو بنایا سونے مار ٹوٹ گئے سونے بلگا نہ سونا کوئی آیا سونے بلگا نہ سونا کوئی آیا سونے مار ٹوٹ گئے سونے بلگا نہ سونا کوئی آیا سونے مار ٹوٹ گئے غریبان دیو درد بدارے غریبان دیو درد بدارے بجھڑی مہیدی کجری چاہے بجھڑی مہیدی کجری چاہے جدو خوشی کو سینے نال لایا جدو خوشی کو سینے نال لایا سونے دے مان ٹوٹ گئے کتنا سونا آقا نو بنایا سونے دے مان ٹوٹ گئے کتنا سونا آقا نو بنایا سونے دے مان ٹوٹ گئے ہاتھ سونے دے گورے گورے ہاتھ سونے دے گورے گورے اکھیاں وچ ماں ڈولے اکھیاں وچ ماں ڈولے رب پوچھ پوچھ کے سونے نو بنایا رب پوچھ پوچھ کے سونے نو بنایا سونے مان ٹوٹ گئے کتنا سونا آقا نو بنایا سونے مان ٹوٹ گئے کتنا سونا رب آقا نو بنایا سونے مان ٹوٹ گئے حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں دعا کروں گا بھائی محمد یوسف باری صاحب نے اس میں انتظام اہتمام فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے بارگاہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام اہتمام کرنا اس سارے سے نجات کا ذریعہ بنا، آمین۔ جڑی آیات کریمہ تمہارے سامنے پڑھی ان کا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ پہلا پارہ آخری آیات رب العالمین نے ارشاد فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ فرمایا پہلی امتوں نے جڑا کام کیتے او ان کا بدلہ اپنا ملے، اور انہاں تو بعد جڑی امت آئی ہے انہیں بھی جڑا عمل کرنے ان کے مطابق جزا سزا انہاں کو ملے۔ سب تو پہلے مفسرین کرام نے خوبصورت واقعہ لکھے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائے کئی سوال کیتے ہیں، موت تو بھی سخت لمحہ کوئی ہے، موت تو بھی سخت لمحہ کوئی ہے ایسا؟ آپ نے خوبصورت جواب دیتے، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ ہوا دا رخ دیکھ کے یار بدل گئے، ہوا دا رخ دیکھ کے اپنے آپ کو تبدیل کر گئے، فرمایا یہ موت کو بھی سخت لمحہ ہے۔ جیڑا بندہ اپنا یار بدل گئے، دوست بدل گئے، ماحول بدل گئے، تبدیل تھی گئے، مولانا روم نے فرمایا کہ یہ موت تو بھی سخت لمحہ ہے۔ بھئی یہ خوبصورت گال علامہ صاحب بندہ ڈیوٹی کرے 24 گھنٹے 24 گھنٹے ڈیوٹی کرے تو کو تنخواہ نہ ملے، کوئی کرے سی؟ پوری کائنات کے اندر ایک ہستی ہے جیڑی 24 گھنٹے ڈیوٹی کر کے 1 روپیہ کی اجرت کوئی نہیں، اور صرف دنیا کے اوپر والد ہے ماں ہے، ماں 24 گھنٹے سویرے کی بالا کی تیاری، دوپہر کو بھی انہوں واسطے کھانا، شام تک خدمت، رات تک ول بعد انہیں ول پانی کھانا، 24 گھنٹے ماں ڈیوٹی کر کے
تنخواہ نہیں لکھیں 24 گھنٹے ڈیوٹی کریں گے ان تو بعد اولاد کو کیا چاہیے ہے کہ جن ویلے اولاد کام کرن جو بھی تھی ونے اولاد کو چاہیے ہے اپنا کام خود بھی کر لیں بے شک بے شک اگر کہیں بال کو کہیں کو آپ کی تمنے بڑے کو آگے 24 گھنٹے ڈیوٹی ملنی ہے تنخواہ نہیں ملنی تو اسی میں نہیں کریں معلوم تھی آئی تو صحیح بخاری شریف دے حدیث سے پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے بیا سے رستے دے تو لگ دے پہ بھائی صاحب رستہ ایسا بتا ہے رستے دے ہوتے ایسی شاید رکاوٹ والی پئی ہے اصل جان نے اگر نہ چاہتی اندے نال کوئی بندہ ڈر کو سی نقصان دی ویسی جی اون ٹائم بندے دے ہوتے یہ واجب تھی بندے رستے دے تو منہ شاید ہٹاؤں مثال میرے سامنے ایٹ پئی ہوئی ہے بندہ ٹھوکا ہی کھاتے ہیں دو بندے کاٹ کے لنگ میں دے چیندا نہیں بہت سارے بیٹے سامنے پتھر پہ ہٹیندا نہیں کیلے دا چھٹکا پہ پتھر ہی تو بال بھاج کے لنگ میں ڈھہ سکتے اور چیز چاونا واجب ہے یہ نہیں کہ ایسا پورا روڈ ہی صاف کرنے بلکہ میں خود پڑھیں روایت دے اندر آتے جہاں بندے نے صرف رستے دی رکاوٹ صاف کی تھی ہٹائے اللہ تبارک و تعالی ان بندے دی بخشش فرما دے سبحان اللہ صحیح بخاری شریف کے حدیث پیارے نبی کا پیارا فرمان فرمایا جیڑا بندہ مسجد دے وچوں ایک دن کا چاہ کے باہر سٹے ایسے ایک دن کا چاہ کے باہر سٹن والے بندے کو حضور جان دے سبحان اللہ ایک دن کا یعنی یہ تو سبق دار سے مطلب ہے صرف اتنا عمل اسا کیتے چھوٹا جیا وہ عمل کو بھی حضور جان دے جڑا سا بڑے بڑے کام کرے نا وہ تو سرکار جان دے سبحان اللہ کیا بات یعنی ایسا ایسے عمل تو نہیں کرے نا کہ مدینے والا مصطفی ناراض تھی اگر حضور ایک دن کا مسجد چاہ کے سٹا والا حضور وہ کو جان جے دن کا چاہتے دن کے کو بھی جان جے چاہتے ان کو بھی جانے اگر حضور یہ جانے تو باقی سارے احوال میں حضور جانے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ آخری گال مولا علی کرم اللہ وجہ کریم طبرانی شریف دی حدیث ہے پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت علی المرتضی حدیث پاک دراوی ہے آپ فرمانے مجلس نور لگی ہوئی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرمانے میرے نبی جلوہ گر دیہاتی ایک بدو ایک شخص پیارے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ جینے بیٹھے نا حضور دا دریائے رحمت جوش ہے جائے حضور نے فرمایا اے میرے غلام مانگ کیا مانگ رہے حضرت علی مسکرائے فرما کہ آج دا یا اللہ سب نسلاں دی جنت دے دے آج منگ سی حضور نے بول بیٹھے اتو تک جو منگنے ملے ہوئے سب نسلاں آج مانگ سی انہیں منگے دا کیا منگے انہیں کہ یا رسول اللہ سفر کرنا پیا سفر واسطے میں کو سواری دے حضرت علی فرمانے انہیں جڑا چانس ملا اس جائے کر دے کاش کے جنت مانگے دا اپنے واسطے انہیں منگے دا منگے ہی کیا ہے وہ دنیا دا ساری سوچ نہیں نہ کریے پیسہ دنیا دولت مل والے بس باقی ختم آپ نے خوبصورت حضرت علی فرمانے حضور نے پوجا چانس لیتے محبوب نے فرمایا مانگو کیا مانگے حضرت علی فرمایا موت میں کہ جنت منگے ہی منگے پکی گال ہے مگر تھوڑی دیر بعد انہیں منگے دا وار کیا مانگے حضرت علی پر میں نے غلط منگے سے آدھی یا رسول اللہ سفر دینا پہ سفر کا کرایہ دے دے اللہ حضرت علی پر میں نے کہا یار انہیں کیا ہی منگے ہے حضور کی باہر گئے تھے والا دولت منگ رہے کاش اس جنت منگ رہا سارے نسلوں کی جنت منگ رہا جتنے بیٹھے ہیں سارے واسطے جنت مانگے دا حضور عطا فرمائے گا بے شک بے شک انہیں منگے دا کیا منگے اچھا جڑے لوگوں دی بندے دا برتن چھوٹا ہونا نا انہیں اتنا ہی منگنا ہونا یہ پتہ نہیں کہ جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ ہے وہ مال بکرم اور بھی کچھ مانگ فرمایا کہ انہیں منگے دا کیا منگے بال حضور نے خود فرمایا محبوب کریم دا دریائے رحمت جوش ہے جائے حضور نے فرمایا کہ اے نوجوان وہ تیرے کونوں دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے وہ بوڑھی بھی چنگی عورت بھی چنگی انہیں منگے دا کیا منگا صحابہ کرام فرمانے حضرت علی کیا سا بڑے اور کتے بھی حضور کیا فرمانے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کیتا نے تے رب نے طرف حکم آئے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت ہے این جگہ دے دریا کے کنارے ایک کاٹ کے گن بن گئے تے وہ رب نے یہ نہیں دسا ہے کیڑی جگہ ہے کتنا ہے دریا دے وچ ہے یہ رب نے نہیں دسا رب نے آگے کاٹ کے گن بن موسیٰ علیہ السلام پہنچے نیچے نے کہیں جاؤ نہیں ملا آپ نے پوچھا تھا کوئی ہے بندہ چلا جان دو نہ ایک اماں ہے وہ جان دی حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اماں کو پہنچے اماں
تے کو پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت وہاں کھجیا اکے اما دسا اکے میں تھوڑی دسا دسا قیمت لگی سی کیا بات راو صاحب تھوڑا جا غور کرے تو یعنی دربار کا رستہ پوچھنے واسطے پہلے پیسے بچے جی آج لوگ آتے دربار سے کیوں ہیں لوگ ورنہ نجائز سوری ہے نجائز ہے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مت والا انہوں نے کیوں دربار کا ایڈریس پوچھا ہے کیوں پوچھا ہے انہوں نے کہ اماں نے آ کے یہ تھوڑی دسا دے ماں کہ اماں دسا کیا گن سے اماں نے آ کے جنت وچ مکان گن سا جنت وچ مکان اور مکان کی تیرے مکان دے نال ہوئے سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخر جنت وچ مکان گن سا مکان آئے اللہ دے نبی تیرے مکان دے نال ہوئے مکان ہکا دیوار ہوئے ایڈو مایا ہوا کمرے ایڈو تسا ہو او جگہ میں دینے تولے سے نہیں والا میں لینے سے نہیں یہ گال کی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ماں ابار نہ دے کہ تھوڑی شے ماں اتنا چیزیں مانگ رہے ہیں جنت جنت مکان چلو جنت گھن گیا جنت گھن گیا میرے لال مکان کیوں گھن گیا کیا یہ تو نہ مان میں آتے ورمن کو میں دسیں گے نہیں اور میرے کو جنت دے سو آپ مکان دلال مکان دے سو تو ایسا ورنہ میں نہیں دے سو معلوم کلا دربار کا راستہ پوچھنے واسطے پہلے جنت میں رہنے پڑے سبحان اللہ بے شک انہوں نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بارگاہ سے انتظار کی یا رب العالمین ہم نے کو زیادہ ہی مغرب ہے رب نے فرمایا اپنی مرضی نال نہیں مغرب ہے میری عطا نال مغرب ہے اتنا ایک دیا مسئلہ حل تھی کہ لوگ اگر نبی کوئی دے نہیں سکتا نبی کی جنت کی طلب کریں گے ہاں دے سکتے ہیں پر یہ تو سارے نبی کے مقتدی ہیں امام الانبیاء کے عالم شان عالم کیا ہے فرمایا کہ لوگ آدھے نبی کو نہیں مانگنا نبی کا عطا فرما سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے نبی دے امتی ہیں انہوں نے رب دی بارگاہ دی التجا کی کہ یا رب العالمین میں کو نبی نہ بناؤں اپنے پیارے نبی دا امتی بناؤں انہوں نے جنہوں نے کتاب دے اندر پڑھا نا معبوم کا ذکر کہ معبوم دی امت ہو سی ای شان آلی ہو سی انہوں نے آکے یا اللہ امت عطا فرما رب نے آکے میرے معبوم دی امت ہے بھائی نہ کہ یا اللہ چل امت عطا نے تھے میں نے بس لے کو امتی بنا دے معلوم کیا ثابت تھی کہ آپ وضاحت کرنا کا بیان کرنے والا میں انہیں وضاحت تفصیلا بیان کرنا مگر جائز اور درست ہے کیونکہ محمد نے جنت منگی اللہ نے نبی نے جنت عطا فرما لی سارے نبی دے تو غلام بھی جنت بنے نے بیٹھے حضرت بہلول کا نام بیٹے ریت کے گھر بنے بیٹھے ملکہ زبیدہ نے کہ آگے کیا کریں بیٹھے جنت کے گھر آگے کتنی پیسے آگے 1000 دینار انہاں کے تو آگے جنت کے گھر لے لیتا رات سے ہی انہیں گھر والا سکتے کیا دے دیتا جنت جنت گھر دے ہوتے ملکہ زبیدہ کا نام لکھے مارے وہ اندر بڑھا لگے فرشتہ نے پکڑے وہاں کہ تیرا گھر نہیں وہاں کہ میری گھر والی ہے وہاں کہ دنیا نے گھر والی ہے جنت کے گھر والی ہے وہ اپنے واسطے مہمان گھر گئی ہے یہ گھر کی تھی نا معلوم تھیا کہ جنت یہ سارا نظام جو ہے اللہ نے اپنے حبیب بس سے بنا یہ سارا کچھ اللہ نے بنا کے اپنے حبیب کو عطا فرما دی فرمایا معبود جی کو چاہو جتنا چاہو عطا فرما سکتے جن ویلے اما نے آخیا نا جنت رب نے گھر گئے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین اما جنت منگ دی رب نے آخیا اپنی مرضی نال نہیں میری عطا نال میرے فضل نال منگ دی پئی تو آپ نے میں دے سبحان اللہ یعنی رب بھی مان گیا اے موسیٰ تو میرا محبوب ہے میرا دوست ہے تو جی آپ سے میں دے دے معلوم کہ جنت اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے تو بدائی کیا ہے محبوب علیہ السلام سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اما جنت نہیں تھی جو ہون کری کہا اما طور پر اما طور پر تو ہر کرے سائے کہ اے ہے جگہ جتا حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت ہے انہوں نے رب نے کہا رب چاہ کا دسا دے گزارا تو دسا رب نے کہ دسانا نہیں کیتا ہے اس ٹائم پتہ کرنا ہے کیتا یعنی رب تعالی اتنا کریم ہے کہ رب اپنے پیارا کو کہ دسانا جانے تو منگنے کہیں دروازے پہ کیونکہ رب نے خلق فرمایا کہ والا ورنہ من ظلم وان بسم جاؤ تبصر اللہ واستغفر اور رسول اللہ اللہ تواب الرحیم فرمایا اگر غلطی کر کرو اپنے جسم پہ ظلم کر کرو اور میرے محبوب سے دروازے جاؤ رب کو چاہیے کہ رب آ مسجد جاؤ میرے گھر جاؤ منگو میں میرے یا اللہ محبوب کرنا کیوں آ گئی رب نے فرمایا یہ واسطے دکھانا سانا فرمایا جی ٹائم تک محبوب علیہ سی کہنا میں بخشش فرما سکا یہ واسطے شاید نے کوئی سورت ترجمان فرمائی ہے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم بجدا تیرا
بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا پچھلی راتی رحمت رب دی تیرے بلند آوازاں بخشش منگے والے تہار دلیا ہے دروازہ بخشش منگے والے تہار دلیا ہے دروازہ. یہ جہاں چیز ہے کیا کرم تیرے ہیں خودی کو کر بھلا کتنا کر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ میں چند کلمات قربان کر دیتا ہوں کوئی مسلمان سارا زندگی رہتے ہیں